یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے اللہ جل وعلا تبارک و تعالی جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا وامہاتنا بالہدی ودین الحق، دو چیزیں دے کر، الہدی ہدایت کاملہ، نوع انسانہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، اور صرف الہدی نہیں، دین حق دے کر، سچا دین، منصفانہ نظام زندگی، عدل اور قسط پر مبنی نظام، یہ دونوں چیزیں دے کر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ آیت بڑی اہم ہے، اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے. دو مرتبہ تو جوں کی توں آئی ہے بغیر شوشے کے فرق کے. ایک مرتبہ پھر سورہ فتح میں آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آخری الفاظ جدا ہیں، مختلف ہیں، باقی اصل آیت جو کہ تو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دین کا غلبہ ہے. حضور کو بھیجا گیا دین حق کو غالب کرنے کے لیے. یہاں اصل میں ایک نکتہ اور سمجھ لیجئے. نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا. پہلے انسان حضرت آدم بھی نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نہ معلوم کتنے انبیاء آئے ہیں، ایک روایت میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہے. کتنے رسول آئے ہیں؟ قرآن مجید میں زیادہ زیادہ 25-30 کا تذکرہ ہے، کل انبیاء اور رسول کی جماعت. لیکن آئے ہیں، رسول کہتے ہیں 313 آئے ہیں، لیکن آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو ختم نبوت ہے، اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہموار طریقے سے چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی. نہیں، نبوت اور رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے، بلندی کے منازل طے کرتے ہوئے، اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی. یہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت، یہ فضیلت محمدی کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آج میں نے جو دن میں بات عرض کی تھی، رسالت کی تکمیل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کسی اور رسول کی دعوت اور تبلیغ اور تنظیم اور جہاد اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی داعی ہے، مبلغ ہے، یا کہیے تھا. جو بھی نبی آئے داعی تھے، مبلغ تھے، مربی تھے، مزکی تھے. لیکن محمد الرسول اللہ صرف داعی نہیں، صرف مبلغ نہیں، صرف شاہد نہیں، صرف مبشر نہیں، صرف نذیر نہیں، صرف داعی اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے والا. زمین و آسمان کا فرق ہے. تکمیل رسالت کا مظہر ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ. اور قرآن مجید میں 3 جگہ اعلان ہوا کہ محمد کو ہم نے بھیجا ہی اظہار دین حق کے لیے ہے. اس کو سمجھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جو میں نے کہا تھا قرآن کے باطن میں ایک شے لکھی ہوئی ہے. مراد کیا ہے؟ ایک پروپوزیشن ہے جس کے صغرا کبرا، جس کے پریمیسز قرآن میں ہے، نتیجہ ہم پر چھوڑ دیا گیا، خود نکالو. اور محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی قرار پایا کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس صحیح نتیجے تک امت کی رسائی ہو جائے. دوسری آیت جو ہے جس سے صغرا و کبرا مکمل ہوتا ہے، 5 دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، 5 دفعہ، لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے. 5 جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، واحد رسول اللہ کے. جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا، فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا. پہلے دن 4 ایمان لائے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی جو زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے، زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کہلاتے ہیں.
1 جمع 4 5 ہوئے، 10 برس میں بمشکل 125 ہوئے. لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا، جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہی پھر بدر اور حنین میں فوجوں کی سپہ سالاری کا ذمہ دار بھی ہے. اور وہی جو سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوا ہے. اور اگلے 2 سالوں کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے. نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت نوح کی زندگی میں. اولو العزم من الرسل تو یہی شمار ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 اور شریک کر لیجئے، حضرت ہود اور حضرت صالح. اولو العزم من الرسل تو حقیقت میں 5 ہی ہیں. نوح پہلے، محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. یہی وجہ دیکھیے سورہ شورى کی آیت میں پہلے حضور، حضرت نوح، پھر حضور، اور پھر درمیان کے 3. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اول والذی اوحینا الیک محمد رسول اللہ آخرا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. 3 درمیان میں ہے. 5 اولو العزم من الرسل. کیا کسی کے ہاتھوں، کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا؟ اسی طرح نوٹ کیجئے، کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہو. میں یہاں 5واں اسلوب بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. 5 اسلوب ہیں، لیکن سب سے نمایاں، سب سے واضح، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. نوٹ کیجئے، اگر مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے، ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن. دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا. اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی. یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جزیرہ نما عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا. پھر اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا، بقعہ نور بن گیا توحید سے. لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا. ابھی تو چین بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، ابھی تو پورا یورپ بھی تھا، پورا افریقہ بھی تھا، سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا. جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. البتہ اتمام کے 2 مفہوم سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے. اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے. ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، ہنوز مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے. لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا. اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا
دو آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں، دو اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے۔ مشیت اذنی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف، مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا، لہذا خوشخبری سنو۔ یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں۔ فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لَن يَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَٰذَا وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ۔ مسلمانوں، قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، بس ختم۔ یہ آخری مرحلہ تھا، جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں۔ کئی کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہوں بجھانے کے لیے۔ امتحان انتہائی شدید۔ ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین۔ اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی۔ یہی بشر المومنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا۔ مسلمانوں، اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے، وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب تم چڑھائی کرو گے۔ اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے، قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی، چونکہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول، سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کا نزول ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق
جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، نوافل پر نہیں ہے۔ سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں، تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا، اب 3 وعدے ہیں ہمارے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین کے اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں۔ حدیثوں میں سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا، رات رات بھر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ لیکن اے مسلمانوں، اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گی، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا۔ چیزیں 3 بیان کی، ایک ہی ہے۔ جب تمہیں حکومت مل جائے گی، تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا۔ یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے۔ ایک ہے انفرادی بندگی، ایک ہے اجتماعی بندگی۔ اجتماعی بندگی جب تک نہیں ہے، انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے۔ نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں۔ سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر، بغاوت ہی بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں، مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو، اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف۔ جب تک دین غالب نہ ہو، عبادت ناقص ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، بڑے بڑے متقی سب زندہ دار، وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ ایسے لوگ موجود، لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے، پوری قوم بغاوت پر ہے، مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے اللہ کے خلاف۔ جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو، عبادت ناقص ہے۔ یعبدوننی، جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا۔ لا یشرکون بی شیئا، اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج کس کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ سیاسی اعتبار سے عوامی حاکمیت، اقتصادی اعتبار سے امریکہ انداتا، جو حکم آ جائے IMF کا، وہ بے نظیر ہو یا کوئی اور با نظیر آ جائے، سب کو ماننا پڑے گا۔ ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ بندگی مکمل اسی وقت ہوگی لا یشرکون بی شیئا کے ساتھ، جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابع ہو جائے۔ ومن کفر بعد ذلک، 2 ترجمے اس کے ہیں، جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے یا جو اس کے بعد بھی کفر کرے۔ دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر اڑا رہے تو اس سے بڑا ناہنجار اور کون ہوگا۔ باطل کے غلبے میں تو میں کہہ سکتا ہوں نا کیا کروں، ہمت نہیں ہے،
کیسے یہ چنا جو ہے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے اور کیسے پورے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے. لہذا مجبوری ہے بھائی، اللہ اللہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا. دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر اڑا رہا تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں. اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے باوجود اگر تم کمر نہیں کستے، ہمت نہیں کرتے، قدم آگے نہیں بڑھاتے، آپ کے دیواروں پر قدم بڑھاؤ فلاں قوم تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہم قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے دین کی طرف قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ سخت ناشکری ہے اللہ کے ان وعدوں کی، یا تمہیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنے وعدے میں؟ کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنی بات میں؟ لیکن ہمیں اعتماد ہو تو پھر تو ہم بازی کھیلیں زندگی کی مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے. ہمیں تو نہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارے ان پورے وعدوں کی ناشکری کرو گے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب ذرا جلدی سے تاریخی اعتبار سے جائزہ لے لیجئے. یہ میں نے عرض کیا یہ آیت نازل ہوئی اور سورہ صف بھی نازل ہوئی سن 6 کے شروع میں یا سن 5 کے آخر میں. فتح قریب اور ادھر وعدہ استخلاف کتنی جلدی پورا ہوا صحابہ کرام کے ساتھ اندازہ کر لیجئے. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. 7 میں خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت کے انبار آ گئے، یہودیوں کی دولت، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے سارے دلدر دور ہو گئے، فراوانی ہے. اب سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، چاہے کوئی فارمل حکومت نہیں تھی عرب میں، لیکن یہ کہ دارالخلافے کی حیثیت یقیناً مکے کو حاصل تھی. قرآن مجید سے دلیل ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سورہ توبہ میں مکے والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے فرمایا کفر کے اماموں سے لڑو، یہ ہے لیڈر کفر کے. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سن 8 میں وہ فتح ہو گیا. سن 9 میں وقت کی عظیم ترین مملکت رومن امپائر دم دبا کر دبک کر بیٹھی رہی، حضور کے مقابلے میں غزوہ تبوک میں نہیں آئی. لاکھوں کی فوج لیے ہوئے ہیریکلیس رومن امپرر، لاکھوں کے سٹینڈنگ آرمیز، اور حضور کے ساتھ 30,000 15 دن تبوک میں بیٹھے ہیں، سامنے نہیں آ سکا. آس پاس کے سارے قبائل ایمان لے آئے. معلوم ہوا اور سن 10 میں بلکہ سن 9 ہی کے آخر میں آخری چیلنج دے دیا گیا، کم سے کم اہل عرب ان میں جو مشرک اب تک باقی رہ گئے ہیں، بس چند مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تہہ تیغ کر دیے جاؤ گے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. کسی کو بھی تہہ تیغ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کچھ سر پھرے تھے جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کر، باقی سب ایمان لے آئے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ پھر اس کی توسیع کا مرحلہ آیا. کل 24 برس، پاکستان کو بنے ہوئے 50 برس ہو گئے. اس سے آدھی مدت پورا شمالی افریقہ فتح، پورا مغربی ایشیا فتح، ایران فتح، کوہ قاف تک کا شمالی علاقہ فتح، آگے ماوراء النہر، دریائے جیہو تک، یہاں سے وہاں تک، ایکسس ٹو اٹلانٹک. اللہ کے دین کا غلبہ ہے. بعد میں کیا ہوا؟ صرف ایک نقطہ عرض کر کے باقی تفصیل نہیں کروں گا. ایک یہودی سازش، کیونکہ میری بات شروع ہوئی تھی یہود سے. یریدون کا فاعل کون؟ یہودی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اس وقت تو وہ ناکام ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران ایک یہودی عبداللہ ابن سبا یمن سے چلتا ہے، اسلام کا عبادہ اپنے اوپر ڈالتا ہے، مسلمان بن کر آتا ہے. ریشہ دوانی اور سازش. خلافت تو حق بنو ہاشم کا ہے، یہ بنو امیہ کیسے خلیفہ ہو گئے؟ اور وہ وسپرنگ کیمپین کوفے میں سارا پروپیگنڈا حضرت عثمان کے خلاف یا عمرو بن العاص کے خلاف،
اور حضرت معاویہ کے خلاف وہ شام میں بیٹھے ہیں، وہ مصر میں بیٹھے ہیں، حضرت عثمان مدینے میں ہے، نہ وسائل ہیں، نہ ذرائع ہیں، نہ کمیونیکیشن چینلز ہیں، نہ ٹی وی ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ اخبارات ہیں، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کچھ نہیں. لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر لوگ آ گئے ہیں، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، ایک طوفان برپا کر دیا، الفتنۃ الکبریٰ. حضرت عثمان شہید مظلوم پیاسے رکھے گئے، خلیفہ وقت شہید کر دیے گئے، الفتنۃ الکبریٰ. اور اب جو بات شروع ہوئی ہے آپس کی خانہ جنگی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا عہد خلافت، اس میں کوئی الزام حضرت علی پر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک واقعہ ہے. واقعہ کسی نبی کے حیات میں بھی پیش آ سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے غلط واقعہ. لیکن ہوا کیا، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے. خانہ جنگی، انٹرنل سیبوٹاج. حضرت علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، زوال کا آغاز شروع ہو گیا. ایک نقطہ عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، مسلمانوں کا عروج پھر بھی جاری رہا. وہ عروج بنو امیہ کا، وہ عروج بنو عباس کا، وہ عروج ہسپانیہ کا، وہ عروج ہندوستان کا، وہ تو چل رہا ہے. اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ. حضور کی حدیث، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء. اسلام کمزور تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، پرسان حال نہیں تھا. لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، اب سبھی ٹھاڑے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہیں، لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں. لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا. بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ. فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، اب قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی. حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں. ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ، 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں. مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں. میں اگر لفظ معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. ترجمہ بھی، متن بھی، یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور. حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے. پہلا دور، دور نبوت، دور سعادت. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت. کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت. بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسری العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسریٰ. لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا. ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا. اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے. اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک هم الراشدون. لیکن خلافت راشدہ، خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے، اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے. ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع ہوئی. اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے
کس طرح شہید کیے گئے. اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے گئے. حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک. مدینہ بھی نہیں بچا، واقعہ حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا. یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے. حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے. مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں. پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے. پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج بھی ہے. اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو گیا. ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی 2-4 دنوں میں نہیں گرا. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے. یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی ہے. لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن. تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت. چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین. پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے. آخر انہیں میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہیں میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہیں میں اورنگزیب بھی تھے، انہیں میں التتمش بھی تھے. اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں. محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمرا بن رہا ہے، جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے. رو لے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے. چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت. کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کی رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہے انہیں پڑھیے تو صحیح. کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام. اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا. صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ ترنے والا موجود ہے، آؤ اور نوچ کو چھوڑ کر کھاؤ. ادھر سے ہم کھائیں گے، ادھر سے تم کھاؤ. یہ تم لے جاؤ، یہ ہمارے پاس رہے گا. مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں، اور لیبیا اطالوی لے جائیں، اور موراکو اور تونس یہ سب جو ہے یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ، آؤ تکا بوٹی کر کے کھا جاؤ. سلطنت عثمانیہ ختم. 1924 میں خلافت بھی ختم. نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی. پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں. خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ کر، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے. یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے. اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے کچھ. تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں،
یہ کرسچین کولونیلزم تھا. انگریز کون تھے؟ عیسائی. فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں. وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو. یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے. یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں. 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے. وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں. باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں. یہ گوئمز ہیں، یہ جنٹائلز ہیں. ان گوئمز اور جنٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے. البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو. باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جدوجہد. گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی. سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو. لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے جائیں. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول. انگریز آ گیا. اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے. پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے. تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون. حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے. پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں. عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے. انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے. کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو. بس رکھو. اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے. لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ. یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے. اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں.
حیوان، بالکل حیوان، حیوان بنا دو. انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی وقت بغاوت کا اندیشہ ہے. عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت. یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکیں، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے. یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے. پیکج، یہ پورا پیکج ہے. انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو. صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ہم غلام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے. اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر، قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر. معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے. اب شاہد برکی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے. بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی. وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے، کتنی حکومتیں قربان ہوگی. یہ دور ہے چوتھا دور. حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس وقت جو اب استعمار آ رہا ہے وہ یہودی استعمار ہے. خود عیسائی ان کے اعلی کار ہیں. پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ، اور امریکہ کی جان حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو این او، نیو ورلڈ آرڈر کی امین کسٹوڈین کون؟ یو این او. یو این او کون؟ امریکہ کی لونڈی. اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ. یہ عالمی استعمار، اس کا طوفان چلا رہا ہے. آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین. شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی. وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. لوسیفر، اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسن، فری میسن، فلاں اور فلاں اور فلاں، زائنزم کے نام سے تحریک. 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں. میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی. سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے. ان کا ہیکل سلیمانی، اور وہ بھی نمبر 2 تھا، سیکنڈ ٹیمپل. پہلا ٹیمپل پہلے نبوکڈنیزر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا. وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل. پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے. سن 70 عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہے. اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے، کوئی چھوٹی سی کہیں، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. سن 70 میں انہیں جو دیش نکالا ملا تھا فلسطین سے، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی. حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں، لیکن جو کرسچنز نے، عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا، کیونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو، فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات طے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آئیں زیارت کریں چلے جائیں، مکان نہیں خرید سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے. لیکن 1900، بلکہ نوٹ کر لیجئے 1897 میں، اب یہ 1997 آ رہا ہے اگلے سال کیا، اب تو بہت قریب آ گیا، سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، 1 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد شروع ہو رہا ہے. پورے 100 برس قبل یہودی بینکرز تھے، کچھ بڑے بڑے بینکرز سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے، نقشہ بنایا، اسکیم بنائی. سازش کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے، دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سودی نظام سے. 20 برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بالفور ڈیکلریشن. سن 70 اور 1917 کتنا فرق ہوا اس میں؟ 1800 برس سے زائد عرصہ. ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے 500 برس، بعد میں داخل ہو سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے. 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں. چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے، کون بولے گا. اندیشہ ہو سکتا تھا تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد، خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں، لہذا خلافت ختم کرواؤ. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو، فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا. بہرحال 1917 کا بالفور ڈیکلریشن. اب آنے شروع ہوئے یہودی آیا، کسی عرب سے پوچھا بھائی اس مکان کا کیا مانگتے ہو؟ یہ 2 لاکھ. لو بھائی 3 لاکھ لے لو، لیکن صبح نکل جاؤ. اس کھیت کے کتنے دام ہیں؟ جو دام بتاؤ اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ. اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن دولت، اس کی چمک، ہوتے ہوتے اتنے قدم جما لیے کہ پھر 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہوا. اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے 1947 میں پاکستان قائم ہوا تھا. یہ ہم عصر واقعات یوں ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی آ کر جوڑ مل گئے ہیں. تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے. اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. بہرحال 1948 میں قائم ہوا. 19 برس کے بعد 1967 میں جنگ، اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں. یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا. 1967 سے اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے. 30 برس ہونے کو آئے ہیں، اور اب یوں سمجھیے کہ تلی ہوئی ہے اس وقت، تاریخ کی ترازو تنی ہوئی ہے. وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کے لیے. سارا کام ہو چکا ہے، نقشے بن چکے ہیں. پچھلی دنوں مسجد اقصی کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے، شاہ حسین، انہوں نے کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پتلی چڑھا دی جائے. تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے ہیکل کی تعمیر کے کام آئے گا. کھل کر کہا. اب یہ کہ مسجد اقصی کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے. کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی، کوئی جنونی جائے گا وہاں پر جا کر ایکسپلوسیو رکھائے گا، اور اس ایکسپلوسیو کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو جائے گی. پھر کہیں گے بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا، جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ اکمپلی ہے یہ، اب یہاں ہمارا ٹیمپل بننے دو. اور امت مسلمہ کی نبض وہ دیکھ چکے ہیں ایودھیا کی مسجد گرا کر. پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا. ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا احتجاج کے لیے، غیر منظم مشتعل ہو گیا، پولیس کے ہاتھوں 6000 آدمی مارا گیا. پاکستانی اٹھے، مندر گرا دیے، اور پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کر دیے.
باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ دیورس RSS کا جو گرو تھا، ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گرو کو حوالے کر دیا ہے، RSS راشٹریہ سیوک سنگھ۔ اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعتوں، انجمنوں، سوسائٹیوں کو۔ اب ہمیں طے کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں گے۔ اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، کوئی تھوڑا سا پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں۔ بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا۔ فضا بہت خراب، حالات بہت خراب، لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا اور پانچواں دور آئے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ پوری حدیث اس کتابچے میں ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اور اب جب یہ خلافت آئے گی، دو حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں، ان کا حاصل یہ کہ اب گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل کرۂ ارضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے کرۂ ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ متن آپ پڑھ لیجئے گا اس کتابچے میں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا، پوری زمین دکھا دی۔ اور یہ بات سن لو مجھ سے، میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے، اور جو جو علاقے بھی زمین کے مجھے دکھائے گئے ہیں ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ احادیث آپ اس کتابچے میں پڑھ لیجئے۔ نوید جہاں فضا ہے، خلافت قائم ہوگی اور عالمی ہوگی۔ اب دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ پہلے تو اسی نوید کے سلسلے کا آخری حصہ کیا ہے؟ 3 احادیث اس کتابچے میں آپ کو ایسی ملیں گی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں آغاز جو ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کی سرزمین ہے۔ اس لیے کہ جب یہ بھٹی دہکے گی، یہود اور مسلمانوں کی جنگیں، کتاب الملاحم، اور جب وہ الملحمۃ العظمی، آخری جنگ، آرمگڈون، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، عالم عرب میں جو رہنما ہوں گے، جو قائد ہوں گے، جو سپہ سالار ہوں گے، وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ اہل تشیع کا تصور مہدی اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام جو روپوش ہیں، امام غائب، وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک جیسے ہمارے ہاں اور بہت سے مجددین پیدا ہوتے رہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها، ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہے، ایسے ہی ایک مجدد، لیکن بہت بڑے مجدد، مجدد کامل پیدا ہوں گے، اور وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ اس پر میری مفصل تقریر لاہور میں ہو چکی ہے، قرائن کے حوالے سے، چونکہ مجھے وہ بھٹی دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے نزدیک شاید 1997 کے اندر ہی مسجد اقصی شہید کر دی جائے، اور جب وہ ہوگی پورے عالم عرب میں بالخصوص، آخر ان میں ایمان ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، ہر ملک میں ہے۔ آخر الجزائر میں جو لوگ پھانسیاں چڑھ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ مصر میں جو دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ اور اب جو سعودی عرب میں بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ اگر مسجد اقصی شہید ہو گئی اور وہ پیس پروسیس جو شروع کیا تھا اسحاق رابن نے، اور یہ کہ امریکہ کے زیر اثر اب وہ ختم ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دھجیاں بکھر گئی اس کی، اوسلو کے ذریعے سے جو شروع ہوا تھا اور پھر جو معاہدہ ہوا وہ ختم ہو رہا ہے، کوئی دن کی بات ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسے مذہبی جنونی نے مسجد الخلیل میں داخل ہو کے 27 مسلمانوں کو شہید کر کے خودکشی کر لی، خود بھی اپنے آپ کو مار لیا، جیسے ایک یہودی جنونی یہودی نے اسحاق رابین کو قتل کر دیا، ایسے ہی کوئی یہودی جائے گا اور مسجد کے نیچے اس ٹنل کے اندر کوئی ایسا مواد رکھائے گا کہ وہ مسجد شہید ہو جائے گی۔ پھر جو طوفان اٹھے گا، پھر جو خونریزی ہوگی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایک شخصیت ابھرے گی اور وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ ہمارے جو مجموعے ہیں احادیث کے، ان سے معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہا۔
حضرت فاطمہ کے دو بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے. حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، عبداللہ ہوگا. وہ پیدا ہوں گے یا میرے گمان میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ مجھے تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے حالات و واقعات جو احادیث کے کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، گویا کہ جیسے ڈرامے سے پہلے سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے، حالات پوری طرح اس کے لیے ایک سٹیج کی طرح تیار ہو چکے ہیں. باقی واللہ عالم یہ اندازے کی بات ہے. یقینی بات یہ ہے کہ ہوگا، لیکن جب عالم عرب میں یہ بھٹی دہکے گی، جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے، تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہیں، وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز. واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون. اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا. چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. صدام 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. اور ہے کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے. پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا. یہ تو سبھی مانتے ہیں، کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں. رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں. لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے. یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے ہیں. بہرحال یہ جان لیجئے، اس علاقے سے امید ہوتی ہے
سندھ اور خراسان، حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی۔ سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں، 10 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 10 برس ہو چکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے، اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی شخص بتائے کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے۔ اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا، انیشیٹو۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت۔ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا۔ اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا۔ اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نماء عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہیں، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا۔ میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر۔ علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں۔ بہت بڑی کامیابی۔ اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ، نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے۔ پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی USSR کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی،
خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین. پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا. نہ سرکاروں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا. عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں. تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں. اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو اب کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست. نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے. پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ. یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے. بہرحال یہاں تک تو میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا. نوید خلافت، عالمی خلافت، نقطۂ آغاز انشاءاللہ العزیز سندھ و خراسان. نوٹ کر رہے ہیں، میں نے پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا، افغانستان کا نہیں کیا. سندھ و خراسان، یہ علاقہ سندھ تھا حضور کے زمانے میں، اور وہ میں گنوا چکا ہوں، وہ خراسان تھا. افغانستان کے نام سے کوئی ملک نہیں تھا. اور ہند جو ہے وہ اس سے آگے، اس صحرا سے آگے شروع ہوتا تھا. سندھ اور خراسان یہیں سے انشاءاللہ ہوگا. اب میں دوسرے حصے کے بارے میں بہت ہی اجمالی طور پر، اور جس طرح کے الجبریہ کے فارمولے ہوتے ہیں، ایسے چند باتیں آپ کو بتا دوں گا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اور الحمدللہ کہ میری کتاب چھپ چکی ہے، خطبات خلافت. میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اب جب خلافت قائم ہوگی، اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، قانونی ڈھانچہ کیا ہوگا، حکومت کا نقشہ کیا ہوگا، اقتصادی نقشہ کیا ہوگا، سماجی نقشہ کیا ہوگا، سارا بیان کر چکا. پہلے بات یہ سمجھیے، خلافت کہتے کسے ہیں؟ موٹی بات، خلافت ایک سیاسی تصور کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل: اللہ کی حاکمیت، اس کے تحت مسلمانوں کی حکومت. حاکم حقیقی اللہ، لیکن اس کے قانون، اس کی شریعت کے مطابق حکومت کرنے والے مسلمان. اس کا نام خلافت. اصلاً خلافت اس کا نام. کہنے کو حضرت داؤد بادشاہ تھے، لیکن اللہ پر ایمان، اللہ کا حکم نافذ کرنے والے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت کرو. تو خلافت نام ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت کا. یہ تو پہلی ڈیفینیشن ہے، وہ یاد کر لیجیے. اب دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ ایک زمانے میں حکومت بڑی سادہ ہوتی تھی، کوئی لمبے چوڑے ادارے نہیں ہوتے تھے. یہ عدلیہ ہے، اور یہ مقننہ ہے، اور یہ انتظامیہ ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ پارلیمنٹ ہے، اور یہ کانگریس ہے. یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. آج کے دور میں جیسے یہ سائنس کی ایجادات ہیں، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر استعمال ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تو یہ مسلمان ہے. اگر اسی میں گانے نشر کرنے شروع کر دیے جائیں، اسی روشنی میں ڈانس کی اور راگ رنگ کی محفل نچا دی جائے تو یہ اس کا غلط استعمال ہے، کافرانہ استعمال ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے حکومت اور ریاست کے جو ادارے وجود میں آ چکے ہیں، ان اداروں میں سے جو شے اسلام کے خلاف نہ ہو وہ لے کر صرف 3 چیزیں شامل کر دی جائیں تو خلافت بن جائے گی. وہ ادارے کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر ریاست کا سمجھا جاتا ہے 3 بنیادی ادارے ہیں. مقننہ قانون ساز ادارہ ہے، اسے آپ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، اسے مجلس ملی کہہ لیں، اسے کانگریس کہہ لیں، تو چاہے کہہ لیں. سنگل ہاؤس ہو، ڈبل ہاؤس ہو،
لوور ہاؤس اپر ہاؤس ایک ہی ہو، یہ ساری چیزیں شریعت ان سے بحث نہیں کرتی. اپنے حالات دیکھیے، جس طرح چاہیں کیجیے. پارلیمنٹری ہو، پریزیڈنشل ہو، شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا. اپنے حالات دیکھو، جس طرح چاہو اختیار کر لو. یونٹری ہو، فیڈرل ہو، کانفیڈرل ہو. کنفیڈریشن کا نعرہ بھی تو اب دوبارہ لگ گیا ہے نا، ممتاز بھٹو صاحب نے لگا دیا ہے. اس سے پہلے فیڈریشن فیڈریشن فیڈریشن. بے نظیر سندھ کے اندر سب سے بڑی فیڈریشن کی طرف سے دفاع کرنے والی ایک یونٹری حکومت بھی ہوتی ہے. آج کے ایران میں یونٹری حکومت ہے. صوبوں میں صرف گورنر ہے جو اپوائنٹڈ ہے، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی مجلس نہیں. یونٹری حکومت. پارلیمنٹ صرف ایک ہے پورے ایران کی. ہاں، ان کے حال بتا دو ہیں، ایک منتخب لوگ ہو کر آتے ہیں عوام سے، اور ایک ہے ان کے علماء کی باڈی. لیکن یہ صرف سب کچھ مرکز میں ہے، باہر کچھ نہیں. تو میری باتیں نوٹ کر لیجئے. 3 بنیادی ادارے، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ. 3 بنیادی صورتیں: یونٹری فارم آف گورنمنٹ، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، کنفیڈرل فارم آف گورنمنٹ. اور پارلیمانی یا صدارتی نظام. ان تمام چیزوں کو شریعت نے کہا ہے کہ مباح ہے، جدھر سے چاہو استعمال کر لو. البتہ ایک بات ہے، وہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں مجھے کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے. وہ میری رائے یہ ہے کہ مغرب میں جو ارتقاء ہوا ہے ریاست کے اداروں کا، ہر ارتقاء کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، ایک انتہا ہے اس کی. اس کا کلائمیکس میرے نزدیک امریکہ کا صدارتی نظام ہے. میں بعد میں عرض کروں گا اس کا سبب کیا ہے. میرے نزدیک امریکہ کا جو پورا کانسٹیٹیوشن ہے، 3 چیزیں شامل کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا. پہلی چیز، اللہ کی حاکمیت طے کر دیا جائے. چاہے دستور کی پہلی دفعہ یہی ہو کہ اس ملک کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یا ہم کہیں اس ملک کا نام پاکستان ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بنیادی بات ہوگی، یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کی نہیں. ڈیوائن ساورنٹی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. الحمدللہ پاکستان میں یہ چیز پہلے سے طے ہو چکی. مولانا مودودی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کا ساتھ دیا، اور خان لیاقت علی خان کے ہاتھوں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی 12 مارچ 1949 کو. حاکمیت اللہ کی. پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، ہڈی پھنس جاتی ہے بار بار. دوسری دفعہ یہ ہونی چاہیے، یا تیسری کہہ لیجئے، لیکن میں جو گنتی بتا رہا ہوں 3 چیزیں، ان میں دوسری یہ طے ہو جائے، اعلان کر دیا جائے، یہاں کوئی قانون کسی بھی سطح پر، صوبائی ہو، مرکزی ہو، میونسپل کمیٹی کا ہو، کاؤنٹی کا ہو، ڈسٹرکٹ بورڈ کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی انجمن کا ہو، کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی. اسی کے لیے 10 سال پہلے متحدہ شریعت محاذ بنا تھا. جونوجو صاحب کی حکومت، ضیاء الحق صاحب کی صدارت، اور 2 ہمارے سینیٹرز لے کر کھڑے ہوئے تھے، قاضی عبداللطیف صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب، اور ایک بڑا اتحاد ہو گیا تھا مسلمانوں کا. میں بھی اپنی چھوٹی سی تنظیم کے ساتھ، من نیز حاضر بھی شوم، تفسیر قرآن در بغل، میں بھی شریک تھا. بہرحال وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اس میں اپنوں کے کیا کرتوت ہیں اور دشمنوں کی کیا ریشہ دوانیاں ہیں. اس کے بعد پھر وہ بل پاس ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے نفاذ شریعت آرڈیننس اسے قانون بھی بنا دیا، لیکن یہ طے کیا کہ اس کے لیے دستور کی ترمیم بعد میں آ جائے گی. وہ آج تک نہیں آئی. نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی. دوسری شرط، کسی بھی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی. تیسری شرط، مخلوط قومیت کی نفی. اس ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے.
میں نے ڈیفینیشن میں کہا تھا اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت. جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا باغی ہے. ان کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں، ان کے جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی. انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، مندر ہو، چرچ ہو، سینیگاگ ہو، جاؤ جس کو چاہو پوجو. پرسنل لا اپنا جو چاہو اس کے مطابق شادیاں کرو، تمہاری وراثت بھی اسی کے مطابق ہو جائے. اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب سکھاؤ، پڑھاؤ. لیکن دو چیزوں میں تم شریک نہیں ہو سکتے. نمبر ایک، قانون ساز ادارے کے رکن نہیں بن سکتے، اس لیے کہ قانون سازی کا منبع قرآن و سنت ہے. تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے ہو. نمبر دو، اعلیٰ ترین سطح پر جہاں پالیسی کے فیصلے ہونے ہو وہاں کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. چھوٹی ملازمتوں میں ہو، پروفیشنز میں ہو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، فوج میں آؤ، سب کچھ کرو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، کام کرو. لیکن جو پالیسی، ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ، وہاں غیر مسلم شریک نہیں ہوگا. کیوں؟ بڑی منطقی سی بات ہے. جیسے میں نے کہا، جب قانون سازی کا منبع قرآن و سنت، جو قرآن کو مانے نہ سنت کو، وہ کیسے قانون ساز ادارے میں شامل ہو جائے؟ کوئی عقل کی بات تو کرنی چاہیے. اسی طرح اسلامی ریاست جہاں بھی قائم ہو جائے گی، اس کا سب سے بڑا پالیسی کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ نظام خلافت کی توسیع. اسے گلوبل بنانا ہے، اسے دنیا میں پھیلانا ہے. ہمارے ریسورسز کا سب سے بڑا مصرف اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت. اگر سی این این کے اوپر بکواس دنیا کو دکھائی جا سکتی ہے تو کیا اسلام کی دعوت جو ہے وہ ان سیٹلائٹس کے ذریعے سے عام نہیں کی جا سکتی؟ اور کیا وہ دعوت فطرت انسانی سے قرب رکھنے والی دعوت، فطرت الناس اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ دلوں میں گھر نہیں کرے گی؟ ہمارے پاس اختیار ہوگا تو پہلا کام یہ ہوگا. اس لیے کہ ہمارا تو مقصد بیان کیا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہمارا تو مقصد یہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ظاہر بات ہے کوئی غیر مسلم تو اس کو پسند نہیں کرے گا. ان دو چیزوں سے علیحدہ کر دیجئے، باقی ہر اعتبار سے مکمل شہری. لیکن میں نے پہلے کہہ دیا، مجھ پر فقرہ چوس کیا جائے گا کیسے مکمل ہوئے. میں پہلے مان رہا ہوں کہ مکمل شہری صرف مسلمان ہے. کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کا، نظام خلافت کا مکمل شہری نہیں ہے، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے. پروٹیکشن ہے اس کے عقیدے کو بھی، اس کے دین کو بھی، اس کی ذات کو بھی، اس کی جان کو بھی، اس کے مال کو بھی، اس کے جو معابد ہوں گے، عبادت گاہیں، ان کی حفاظت مسجدوں کی طرح. بلکہ سورہ حج کی ایک آیت کی روح سے مسجدوں سے بھی پہلے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں پہلے دوسری عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا، پھر مسجد کا کیا. حفاظت ہوگی. تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمتیں کرو، سب کچھ کرو. پرسنل لا تمہارا، شادی بیاہ جیسے چاہو کرو، طلاق کا معاملہ ہو کوئی جیسے چاہو کرو، اپنے مردوں کو جلانا چاہتے ہو، کچھ اور کرنا چاہتے ہو، جو چاہو کرو، پوری آزادی. پرسنل لا میں مکمل آزادی. لیکن نہ لیجسلیٹو پروسیس میں ایسوسیٹ کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ میں. یہ تین چیزیں شامل کر دیجئے برطانیہ کے دستور میں تو وہ خلافت ہے. یہ تین چیزیں شامل کر دیجئے امریکہ کے دستور میں تو خلافت ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. البتہ ان تین چیزوں کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں، وہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. پہلی تین باتوں کو میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. میرے نزدیک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو بھی سوشل ارتقاء ہوا ہے دنیا کا، اس کی اس وقت تک کی بلند ترین جو مقام ہے اس کا، وہ امریکہ کا نظام ہے. کس قدر سموتھلی نظام چل رہا ہے 200 برس سے، کس قدر سموتھلی چینج ہو جاتی ہے حکومت، کتنی آزادی دے رکھی ہے، کتنی اختیارات کی تقسیم ہے. کاؤنٹی لیول پر تھانے دار بھی منتخب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں حکومت آئی تو فلاں ایس پی آ جائے گا، اور فلاں حکومت آئی تو فلاں جو ایس پی جو ہے وہ کہیں تربت بھیج دیا جائے گا. کوئی کہیں سے آئے گا نہ کوئی کہیں جائے گا. تمہارے اپنی کاؤنٹی ہے، شریف کو خود منتخب کرو.
ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور، میئر بھی منتخب، شریف بھی منتخب، لوکل معاملات ہے، سب کو معلوم ہے یہ آدمی کیسا ہے۔ میرے نزدیک جو سوشل ایولیوشن کا پروسیس ہے، اس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنے ٹاپ پر وہاں ہے۔ ہاں خرابی کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت ہے، آسمانی ہدایت سے بغاوت ہے۔ اگر ادھر آ جائے حاکمیت اللہ کی، ہر سطح پر قانون سازی شریعت کے دائرے کے اندر اندر، اور یہ کہ 2 لیولز پر صرف مسلمان ایسوسیٹ ہوں گے، بقیہ سب لیول پر تمام شہری برابر، ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ اور لیجسلیٹو پروسیس، اس میں غیر مسلم شریک نہیں ہوگا۔ دوسری بات، میرے نزدیک صدارتی نظام جو امریکہ کا ہے وہ صحیح تر ہے، معقول تر ہے، اور خلافت کے نظام سے نہایت قریب ہے۔ ایک سلویت ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں، ہم چونکہ انگریز کے غلام تھے، یہ کرکٹ کا گیم بھی انگریزوں کا ہے، امریکہ میں نہیں ہے یہ گیم۔ ہٹلر نے تو ایک دفعہ گیم دیکھا تھا پھر بین کر دیا تھا کہ یہ کوئی کھیل ہے۔ 5 دن تک کھیل رہے ہیں اور فیصلہ ہی نہیں ہوا کون جیتا کون ہارا۔ ابھی شاید کو چل رہا ہے آپ کے ہاں۔ اسی طریقے سے پارلیمنٹیرین نظام حکومت، یہ بھی برطانیہ کی میراث ہے۔ ہندوستان میں بھی اس لیے ہے کہ وہ بھی غلام تھے برطانیہ کے، ہمارے ہاں بھی اس لیے ہے کہ ہم بھی غلام تھے برطانیہ کے۔ اس قدر نامعقول نظام ہے، صدر ریاست کوئی اور ہے، صدر حکومت کوئی اور ہے۔ سنویت، قرآن مجید میں توحید کے لیے دلیل دی گئی ہے۔ اگر اس آسمانوں اور زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا لفسادتا، فساد رونما ہو جاتا، ایک کی مرضی کچھ اور دوسری کی کچھ اور۔ یہی ہمارے ہاں ہے، یا تو صدر ہوں گے جو 8ویں ترمیم کے بعد کے صدر ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت کیا اس کے آگے، اور یا صدر وہ تھے چودھری فضل الہی بھٹو صاحب کے زمانے میں جن کے بارے میں کہا گیا تھا انہیں رہا کرو، کوئی حیثیت نہیں، صرف ایک سمبولک پوزیشن ہے۔ ولیموں میں چلے جاؤ یا باہر کے سفیر آئیں تو وہ اپنے جب کریڈینشل پیش کریں تو صدر صاحب کے پاس آئیں گے، باقی حکومت سے کوئی سروکار نہیں۔ حقیقت میں جو نظام ہے اس توحیدی شان کا نظام، ایک آدمی کو منتخب کرو اور 4 سال کے لیے اسے اب اختیارات دو، اپنی کابینہ وہ خود چنے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ کانگریس کا رکن ہو یا سینٹ کا رکن ہو، اس لیے کہ انتخاب تو وہی لڑے گا جو بلینئر ہو۔ امریکہ میں بھی انتخاب عام آدمی تو نہیں لڑ سکتا، جبکہ ریاست کو ضرورت ہے ایکسپرٹس کی۔ ایکسپرٹس جو ہیں اکثر و بیشتر بلینئر تو نہیں ہوتے۔ آپ نے صدر کو منتخب کر لیا، اب وہ اپنے وزراء خود لے گا، چن لے گا۔ کوئی قانون کا واقف ہے، دستور کا واقف ہے، اسے وزارت قانون دے دیجئے۔ کوئی مالیات کا ماہر ہے، اسے وزارت مالیات دیجئے۔ کوئی جو ہے بین الاقوامی سیاست کو جاننے والا ہے، اسے فورن منسٹر لگائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے یا سینٹ کے رکن ہو۔ بہترین نظام صدارتی نظام، اور یہ خلافت کے نظام سے قریب تر، عقل سے قریب تر۔ لیکن اس کے ساتھ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں سچی بات کہنی چاہیے، خلافت کے نظام سے قریب تر نظام یونٹری ہے۔ خلافت راشدہ میں، مدینے میں، اور اصحاب حل و عقد مدینے میں ہے، خلیفہ مدینے میں ہے، شورا مدینے میں ہے، ہر جگہ کے گورنر مقرر ہو رہے ہیں، عاملین ہیں، کوفے کا گورنر ہے، یمن کا گورنر ہے، شام کا گورنر ہے، مصر کا گورنر ہے۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ تھی خلافت راشدہ میں۔ لیکن میرے نزدیک روح عصر کا تقاضا یہ ہے، وہ جو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے ایک بات کہلوائی ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ تو ہم نے خود ایجاد کی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب آدم خود شناس ہو گیا ہے، خود نگر ہے، انسان یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے بھی حقوق ہیں، ہماری بھی کوئی تہذیب ہے، ہمارے اس علاقے کی کچھ روایات ہیں، ہم ان پر قائم رہنا چاہتے ہیں، وہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ دین کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایک ثقافت ہم پر کیوں ٹھوستے ہو، ہماری بھی اپنی زبان ہے، دینی اعتبار سے زبان ہے تو عربی ہے، کوئی اور زبان ہم پر کیوں ٹھوستے ہو، یہ حق کہنے کا ہے۔ اور روح عصر کا تقاضا ہے کہ ان تمام باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ ٹرو فیڈرل نظام، حقیقی معنی میں فیڈریشن۔ ہمارے ہاں تو اصل میں کیا ہے،
ہمارا دستور اور ہمارا نظام اب نہ وہ رہا صدارتی نہ پارلیمانی. آپ کی عدالتیں کہہ رہی ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, ججز کہہ رہی ہیں نہ یہ پارلیمانی ہے نہ صدارتی. اسی طرح ہمارے ہاں در حقیقت فیڈرل نظام نہیں ہے. فیڈرل نظام دیکھنا ہو تو امریکہ میں جا کر دیکھیے. ایک ریاست میں سگریٹ کے اوپر پابندی ہے, دوسری میں نہیں ہے. ایک ریاست ایسی ہے جس میں ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہیں, الاؤڈ ہیں, باقی میں نہیں ہے. ٹیکسیشن اپنا اپنا نظام ہے, ہر ریاست کا نظام ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا ہوا تو کاؤنٹی لیول پر شیرف بھی منتخب, میئر بھی منتخب. اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لو. امرہم شورا بینہم. اب یہ امرہم شورا بینہم یہ ملک کی سطح پر بھی ہو جائے گا, ریاست کی سطح پر بھی ہو جائے گا, صوبے کی سطح پر بھی ہو جائے گا, کاؤنٹی لیول پر بھی ہو جائے گا, ایک گاؤں میں ہو جائے گا, ہر جگہ پر ہونا چاہیے امرہم شورا بینہم. جو معاملات ان سے متعلق ہیں, ان کے گاؤں کی گلیاں ہیں, ان کے گاؤں میں روشنی کا بندوبست ہے, ان کے گاؤں کے اندر نالیاں بنانی ہے, بھائی یہ معاملہ ان کے حوالے کرو. خود ٹیکس لگا لیں, اپنے آپ باہمی مشورے سے ٹیکس لگائے, گھر والوں سے لے منائے, گلیاں بنائے. یہ کیا کہ وہاں سے اوورسیئر آئے گا اور وہاں سے ٹھیکہ دار آئے گا اور وہاں اس کے جو ہے وہ ٹینڈر کھلیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا کیا سے کہاں کتنا خرچ ہوگا اور کتنا دفن ہو جائے گا کسی کو پتہ ہی نہیں. تو میرے نزدیک ٹرو فیڈریشن اور پارلیمنٹری سسٹم یہ دو چیزیں ہیں, پارلیمنٹری نہیں صدارتی نظام اور ٹرو فیڈرل سسٹم. یہی در حقیقت ممتاز بھٹو صاحب کا بھی کہنا, میری ایک ملاقات ہوئی تھی کراچی میں ان سے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر صحیح معنی میں فیڈریشن ہوتی تو میں کبھی کانفیڈریشن کا نام تک نہ لیتا. فیڈریشن کہاں ہے؟ تیسری چیز جو ان دونوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, اور جو ظاہر بات ہے کہ ہر علاقے کی ایک بات ہوتی ہے, میری یہ بات میرے قدیم سندھی بھائیوں کو اچھی نہیں لگی, مجھے معلوم ہے, لیکن میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں اس کے منطقی نتیجے کو بھی ماننے پر مجبور ہوں. جب میں نے کہا صدارتی نظام ہو, تو صدارتی نظام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت کیا ہے اس ملک میں؟ 4 صوبوں میں سے ایک صوبے کی آبادی بقیہ تینوں صوبوں کی مجموعی آبادی سے زیادہ ہے. کیا مانی ہوئے صدارتی نظام ہوا تو ہمیشہ پنجابی ہوگا؟ اب تو پھر بھی یہ ہے نا کہ چلیے صدر ادھر کا تو ادھر سے کوئی سندھی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا, لیکن یہ کہ کیسے ہوگا؟ پھر تو صدر ہی ہے سب کچھ, وہ پنجاب سے ہوگا, صوبہ سب سے بڑا وہ ہے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں, جو اعلیٰ ترین اور ارتقاء یافتہ سب سے اونچی سطح پر جو نظام ہے صدارتی نظام, اس کے اختیار کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ. یہ وجہ ہے جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے چھوٹے صوبے بنائے جائیں. 1 کروڑ کی آبادی کے آس پاس صوبہ ہونا چاہیے, تاکہ اگر آپ 2 ہاؤسز لے رہے ہیں تو اوپر کے ہاؤس میں بھی متناسب نمائندگی ہو. آخر وہ صوبے اگر بنیں گے تو کہیں باہر تو نہیں چلے جائیں گے. پنجاب 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو کیا کوئی حصہ کہیں ہندوستان میں شامل ہو جائے گا یا کوئی حصہ کہیں اور چلا جائے گا؟ یہ ہے میری رائے, دیانتاً میں کہنے پر مجبور ہوں. باقی یہ کہ اس سے اب کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں دعا ہی کروں گا, اگر تو خلافت اور دین کی اولیت ہمارے سامنے آ گئی تو یہ چیزیں چھوٹی ہیں, اور اگر وہ چیز سامنے نہیں آئے گی تو یہی چیزیں ہیں جن کے اوپر لڑ کر اور کٹ کر شاید ہم ختم ہو جائیں اور یہ ملک جو ہے آگے نہ چل پائے. تو میں نے سیاسی نظام کے بارے میں, دستوری نظام کے بارے میں جو باتیں کہیں گن لیجئے, کسی بھی جمہوری نظام میں 3 چیزیں شامل کر دیجئے, وہ پارلیمانی ہو, وہ صدارتی ہو, وہ یونٹری ہو, فیڈرل ہو, کانفیڈرل ہو, کوئی ہو, 3 چیزیں حاکمیت اللہ کی, جو اللہ کا شکر ہے ہمارے دستور میں ہے. اگلا قدم طے ہو جائے, کسی بھی سطح پر کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا. اور نمبر 3, غیر مسلم باقی ہر اعتبار سے برابر کے شہری ہوں گے, لیکن لیجسلیٹو پروسیس میں اور ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ میں انہیں شریک نہیں کیا جائے. 3 باتیں تو ہیں یہ پختہ, جس کے بغیر وہ اسلامی نظام بنتا ہی نہیں. باقی یہ کہ میرے نزدیک صدارتی نظام, اور میرے نزدیک صحیح معنی میں فیڈرل نظام, اور میرے نزدیک پاکستان کے صوبوں کو چھوٹا بنانا اور متوازن بنانا, اور پھر یہ کہ ہر علاقے کو اختیار دیجئے, وہ اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا تمدن, اپنی روایات, اگر اسلام کے خلاف کوئی شے ہے تو ختم ہو جائے گی. اسلام کے اندر ہے تو اپنے اپنے تمدن ہے, اپنے اپنی زبانیں ہیں, اپنے اپنے. اب ہندوستان نے کتنے صوبے بنا دیے لسانی, تامل ناڈ اس کی زبان تامل ہے, آندھرا پردیش اس کی زبان تیلگو ہے,
کسی کی زبان ملیالم ہے، کسی کی کنڑی ہے، کرناٹکا جہاں اس وقت وہ مس یونیورس کا انتخاب ہو رہا ہے، بڑا فساد بچا ہوا ہے ہندوستان میں، پتہ نہیں کچھ عورتوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم اپنے آپ کو زندہ جلا لیں گے اگر یہاں پر یہ مقابلہ حسن ہوا، اور ایک شخص نے تو اپنے آپ کو زندہ جلایا مدراس میں نہیں، تامل ناڈو کے دوسرے شہر میں. لہذا وہاں یہ ان کی اپنی زبان، کرناٹکا کنڑی زبان، کیرالا ملیالم، تمام صوبائی سطح تک سارے معاملات، تعلیم اپنی اپنی زبان میں. انگریزی رکھی ہوئی ہے انہوں نے اوپر کے لیول پر، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انڈیا کی اس کی انگریزی زبان ہے، اس کا جب رابطہ ہوگا کسی سے بھی وہ انگریزی سے ہوگا. باقی اپنی جگہ پر ہر ریاست اپنی زبان. صرف 4 صوبے ہیں جن کی آفیشل لینگویج ہندی ہے، راجپوتانہ ہے، یو پی ہے، بہار ہے، اڑیسہ ہے. باقی بنگال کی اپنی زبان بنگلہ بھاشا، پنجاب کی اپنی زبان گرمکھی، گجرات کی اپنی زبان گجراتی. 4 یا 5 ریاستیں کل ہیں جن کی کہ ہندی ہے، باقی نہیں. بہرحال میرے نزدیک ریاست کا دستوری اور قانونی ڈھانچہ میں نے بیان کر دیا. بھائی یہ دوسری بات وہ اس سے بھی آسان ہوگی. دیکھیے جس طرح میں نے کہا ہے ریاستی سطح پر، دستوری سطح پر ہائیسٹ لیول آف ایوولوشن امریکہ کا ہے، اسی طرح کی ایک بات اور کہہ رہا ہوں. حال ہی میں دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب معاشی نظام امریکہ کا ہے، اس لیے کہ مد مقابل صرف ایک تھا، کمیونزم. اسلام تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، عمل میں تو کہیں ہے نہیں. پوری دنیا میں کہیں اسلام کا نظام معاشی موجود نہیں. مقابلہ 2 ہی کا تھا، کیپٹلزم ورسس کمیونزم. جب کمیونزم مر گیا تو بڑے ڈنکے بجائے گئے ویسٹ میں، ثابت ہو گیا ہمارا نظام سب سے اعلیٰ ہے. ایک بہت بڑا دانشور فوکویاما، اس نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری. ثابت ہو گیا ہے کہ ہم ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں. تاریخ انسانی کی سب سے اونچی منزل وہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. ہمارا سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم ہی بہترین ہے، ثابت ہو گیا ہے کمیونزم کی موت کے بعد. وجہ کیا ہے؟ کیپٹلزم کی لعنت کا جو رد عمل کمیونزم کی صورت میں دنیا میں آیا تھا، اس نے انسان کی جو سرشت ہے اس کو نہیں پہچانا. ایک شخص اگر یہ سمجھے کہ یہ دکان میری ہے تو جتنی محنت کرے گا وہ ایک ملازم کبھی نہیں کر سکتا. سینس آف اونرشپ، یہ کھیت میرا ہے، زیادہ محنت کروں گا زیادہ فصل ہوئے گی، مجھے ملے گی. زیادہ محنت کرے گا. اگر معلوم ہو کہ میرا نہیں ہے، مجھے تو ویج ملنی ہے، تو زیادہ محنت کیوں کرے گا؟ سیدھی سی بات. اس کو آپ انسان کی کمزوری کہہ لیں، اسی لیے میں نے سرشت کا لفظ استعمال کیا، فطرت کا نہیں. فطرت جو ہے لفظ وہ انسان کی نیچر کے جو بہتر پہلو ہیں ان کے لیے. انسان کی نیچر کے جو کمتر پہلو ہیں ان کو ہم سرشت کہیں گے، خلقت کہیں گے. خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہتا ہے خلقت انسان کی کمزوری والی ہے. ہاں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، فطرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. تو انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. جو خلقت ہے ہماری، جو سرشت ہے، اس کی کمزوری یہ ہے میری دکان ہے تو میں زیادہ محنت کروں گا. اگر میں ملازم ہوں تو ٹھیک ہے 8 گھنٹے پورے ہوں گے، گھڑی دیکھ رہا ہوں گا، اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، مجھے جانا. کارخانہ میرا نہیں ہے، اگر بگڑ گئی ہے، مشین بگڑی رہے، کل صبح آ کے 10 بجے دیکھوں گا. اور اگر معلوم ہو کارخانہ میرا ہے، اگر رات کو مشین ٹھیک نہ ہوئی تو کل کے مزدوروں کی دہاڑی مجھ پر پڑ جائے گی. رات بھر جاگے گا اور مشین درست کرے گا. یہ ہے کمزوری کہہ لیں. لیکن اس کمزوری کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ویٹ گروئنگ ایریا رشیا کا سب سے زیادہ، امریکہ کے مقابلے میں کئی گنا. لیکن امریکہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا، رشیا امپورٹ کرتا تھا. کیوں؟ یہ جو ہے سینس آف پوزیشن، اونرشپ، پرسنل انسینٹو، اگر یہ نہیں ہوگا کام نہیں کرے گا انسان. یہ چیز ثابت ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ چیز ہے امریکن سسٹم کے اندر اپنے عروج پر.
اینڈ فائر. میرا کارخانہ ہے, کام کرنا ہے تو کرو, اور میرے اطمینان کی حد تک نہیں کرو گے تو صبح مت آنا, یہ اسی وقت چیک لیتے جاؤ اپنا. کوئی ٹریڈ یونین نہیں, کوئی اسٹرائک نہیں, ہائر اینڈ فائر, کوئی کنٹرول نہیں. ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کسی شے کی, سپلائی کم ہوگی, قیمت بڑھ جائے گی. سپلائی زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ کم رہ جائے گی, وہ سستی ہو جائے گی. آپ اس کے اوپر لگائیں گے کنٹرول تو بلیک مارکیٹ شروع ہو جائے گی. کیا فائدہ؟ اسلام کا نظام قانونی سطح پر اسی کے مشابہ ہے. اب سمجھیے 3 چیزیں اس میں سے نکال لیجئے اور ایک چیز داخل کر دیجئے اس مغربی نظام میں سے, وہ اسلام کا نظام ہو جائے گا. سود نکال دیجئے. اپنا سرمایہ ہے, کام کرو, محنت کرو. تھوڑا سرمایہ ہے, چھابڑی لے کے جاؤ, شام تک 150 روپے ہو ہی جائیں گے. زیادہ ہو گیا ریڈی لگا لو, زیادہ ہو گیا ہے دکان بناؤ, کھوکھا لگاؤ, دکان بناؤ, اور کرو, ایکسپورٹ کرو, امپورٹ کرو. اپنا سرمایہ, اپنی محنت, جو چاہو کرو. مل کر سرمایہ بھی جمع کر لو اور مل کر محنت کرو, ٹھیک ہے. کوآپریٹس بنا لو, شراکت کر لو, اجازت ہے, محنت کرو, تمہارا ہوگا ہی. لیکن صرف پیسہ پیسے کو کمائے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. پیسے کے ساتھ محنت لگے. ابھی میں نے صرف لفظ استعمال کیا پسندیدہ نہیں ہے. جو چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں اسے مکروہ کہتے ہیں, اور جو بالکل حرام ہو, حرام مطلق, اس سے یہ کمتر درجے کی شے ہے. مکروہ جائز ہوتی ہے, فلاں شے مکروہ ہے, اس کا مطلب حرام نہیں ہے, پسندیدہ نہیں. اب اس کو یوں سمجھیے, اگر آپ اپنی نقد کی پونجی کہیں رکھ کر بینک میں اور 12% یا 10% منافع سالانہ لے رہے ہیں, اس میں نہ آپ کی کوئی محنت ہے, کوئی دخل نہیں ہے, یہ سود ہے, حرام مطلق ہے, اتنا بڑا حرام ہے جتنی کہ کوئی دوسری شے حرام نہیں. شراب سے سینکڑوں گنا, 1000 گنا زیادہ حرام, زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام. یہ میں نہیں کہہ رہا, محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الربا 70 حوبا 70 جزا, اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. اے سروہا, سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب حساب کتاب جوڑ لیجئے, ریشو پروپورشن بنا لیجئے. سود نکال دو. ہاں کچھ شکلیں ہیں کہ جو جائز قرار دی گئی ہیں بغیر محنت کے بھی پیسہ کمانے کی. وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے, 10 لاکھ کسی کو دے دیا کہ آپ مجھے 10,000 ماہانہ دیتے رہیے, حرام ہو گیا. 10 لاکھ کا مکان بنائیے اور وہ مکان کرائے پر دے دیجئے 10,000 ماہانہ پر یا 5,000 ماہانہ پر, یہ جائز ہے. محنت تو اس میں بھی نہیں لگی نا. مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے. مکان اتنا ہی بناؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے, اور اگر ضرورت سے زائد بنا لیا ہے اپنے بھائی کو دے دو. ماضی قریب کے اندر بھی ہمارے دیہات میں مکان کے کرائے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا, لیکن حلال ہے, حرام نہیں ہے. البتہ اس کو جو چیز کوالیفائی کر دیتی ہے وہ کیا ہے, پیوریفائی کر دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ اگر کسی کو نقد دیا تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ 15 لاکھ بن جائے, 20 لاکھ بن جائے, اس کا بھی امکان ہے 5 لاکھ رہ جائے سال میں. وہ مائع ہے, فلوئڈ ہے. اس میں اگر آپ نے نقد طے کر لیا کہ میں تو اتنا لوں گا, یہ حرام مطلق ہے, سود ہے. لیکن مکان 10 لاکھ کا بنا کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ کیا لے گا, سوائے اس کے کہ مہینے بھر رہا ہے, اس کا بدل آپ نے لے لیا, بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ فکسڈ فارم آف کیپٹل ہے, وہ فلوئڈ فارم آف کیپٹل ہے, لہذا فرق ہے. اسی طرح مضاربت ہے, جائز ہے. وہ جائز کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہے, میرے اندر صلاحیت نہیں, یا میں بیمار ہوں, یا میں بوڑھا ہوں, یا خدا فرض کیجئے کوئی خاتون ہے وہ پیسہ گھر میں نہیں رکھنا چاہتی, کہتی ہے کہ بھئی کام میں لگے, کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, وہ کام کرے. اس کو کہتے ہیں مضاربت, سرمایہ ایک کا, کام دوسرا کرے. اس میں اگر نفع ہو جائے تو دونوں تقسیم کر سکتے ہیں, جو بھی طے ہو, آدھا آدھا ہو, تہائی اور 2 تہائی ہو, جیسا بھی طے ہو جائے. لیکن اگر نقصان ہو گیا تو پورا نقصان مال والے پر آئے گا, کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے تو تمہیں 10 لاکھ دیے تھے, میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی, مجھے تو 10 لاکھ واپس کرو. نہیں بھائی, میں نے کام کیا, کاروبار کیا, نقصان ہو گیا, اس کے تو 8 لاکھ رہ گئے.
اس میں تاوان مضارب پر نہیں آئے گا، عامل پر نہیں آئے گا. ہاں اس کی محنت گئی اور اس کا پیسہ گیا، اس شرط کے اوپر کہ تاوان اور نقصان اس کام کرنے والے پر نہ آئے، محنت کرنے والے پر نہ آئے. جائز کر دیا گیا کہ آپ مضاربت کے اندر پیسہ لگا کر اور اس میں اگر نفع ہو جائے تو کچھ لے سکتے ہیں. یہ دو شکلیں ہیں، جائز ہیں، پسندیدہ نہیں ہے. باقی وہ شکل معین شرع سے نفع ہی نفع، نفع ہی نفع، یہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حرام مطلق، زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام، شراب سے لاکھوں گنا زیادہ حرام. ایک تو یہ نکال دیجئے امریکہ کے نظام میں سے، اگر یہ نکال دیں یہودیوں کی موت واقع ہو جائے گی. یہ جو فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں، سود کی وجہ سے، پندہ سود کا ہے. دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے. قرض خواہ کون ہے؟ یہودی بینکرز ہیں. اور امریکہ کی حکومت جس کو عالمی اور سپرم اور سپریم طاقت کہا جاتا ہے، اس کی حکومت کو اپنی کرنسی پر اختیار نہیں ہے. ایشو اینڈ کنٹرول آف کرنسی is not in the hands of the government of United States of America. It is in the hand of the bank which is owned by the Jews. دوسری شے کون سی نکالے امریکی نظام میں سے؟ جوا. دیکھیے چانس بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے، کچھ محنت ہے، کچھ چانس بھی ہوتا ہے. وہی سرمایہ وہی محنت آج زیادہ دے گیا، وہی سرمایہ وہی محنت کل اتنی کمائی نہیں ہوئی، وہی سرمایہ وہی محنت پرسوں ہو سکتا ہے لاس ہو جائے. چانس ہے. لیکن محض چانس کی بنیاد پر کمانا حرام مطلق. یہ فرق ہے. جوا کسے کہتے ہیں؟ داؤ کھیلو محض چانس کا، وارے نیارے، لاٹری. یہ سارا سٹاک ایکسچینج کے اندر ایک دم زلزلہ آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ سارے اسپیکولیشنز کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں وہ لیور ہے اس سٹاک ایکسچینج کا، یہودی، ذرا حرکت دیں گے زلزلہ آ جائے. اسی لیے کہا گیا فصل، باغ کا پھل جب تک آ نہ جائے اس کا ٹھیکہ نہیں طے کیا جا سکتا. اسی سود کے معاملے میں ایک اور مسئلہ ہے، تیسری شے جس کو نکالنا ہے، بلکہ اسے سود میں شامل کیجئے، وہ ہے زمین کا سود. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا. حرام مطلق. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق. میں کتاب شائع کر چکا ہوں اتنی موٹی، اسلام اور موجودہ نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب رد ذلہ، داماد کلاں، سب سے بڑے داماد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنیے اور پڑھیے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام، حرام مطلق. امام مالک کے نزدیک حرام مطلق. امام شافعی کے نزدیک کھلے کھیت میں حرام مطلق، باغ کے تابع زمین میں ہو سکتی ہے مساقات کے تحت. ہاں امام احمد بن حنبل نے جواز کا فتویٰ دیا، اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے رحمہم اللہ. لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے، وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے، قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے. فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق. جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے. متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں. اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزاربت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں نوٹ کیجئے، مزاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپٹل ہے وہ فکسڈ ہے. جیسے میں نے فرق بتایا مکان کے کرائے کا، وہاں کیپٹل فکسڈ ہے. فلوئڈ کیپٹل دیں گے کسی کو، وہ بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے. مکان جو آ کے کسی کو دیا وہ کیا لے گا؟ اس میں سے 1 مہینہ رہے گا، بس اس کا کرایہ لے لیجئے.
زمین پر جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پورے سال یا 6 مہینے لگائے گا، اگر فصل تباہ ہو گئی، زمین کا کیا بگڑا؟ زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بیڑا غرق کس کا ہوا؟ مزارع کا۔ ٹھیکہ دے دیا، فصل خراب ہو گئی، اولے پڑ گئے، کچھ اور ہو گیا، کس کا نقصان ہوا؟ فکس کیپٹل زمین تو موجود ہے جو کہ تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، سارا جو نقصان ہوا، تباہی آئی، وہ محنت کار پہ آئی۔ لہذا مزاربت یہاں ممکن ہی نہیں۔ شراکت ہو سکتی ہے، 10 آدمی اپنی زمینیں جمع کر لیں اور مل جل کر کوآپریٹو بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ زرعی آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکے، ٹھیک ہے، مل کر بانٹ لیجیے۔ شراکت ہو سکتی ہے، مزاربت کے پیرلل زمین میں ممکن نہیں ہے۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ بہرحال موجودہ نظام میں سے جو کیپٹلسٹک نظام ہے، میری چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں پڑھ لیجئے یہ چیزیں تفصیل سے، اسلام کا معاشی نظام۔ اس وقت تو میں خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ پرسنل انسینٹو، پرائیویٹ اونرشپ، تمام چیزیں ٹھیک، بس حلال سے کماؤ، سود سے مت کماؤ، جوئے سے مت کماؤ، اور سود نہ نقد کا نہ زمین کا۔ نمبر 3، انسان کے سفلی جذبات کو مشتعل کر کے کمائی کا کوئی ذریعہ اختیار نہ کرو۔ مسکرات ہیں، شراب ہے، اور تمام منشیات ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ سکوٹر بھی بیچنا ہے تو عورت کو ساتھ بیچتے ہیں، عورت کی تصویر کو۔ سگریٹ ہے تو وہ عورت پی رہی ہے، یہ فحاشی۔ اور جو چیزیں ہیں میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے والی مسکرات اور منشیات، اس کو ذریعہ آمدنی نہ بناؤ۔ سود کو نکال دو، نقد کا سود بھی اور زمین کا سود بھی۔ جوا نکال دو جس شکل میں بھی ہو، فارورڈ ٹریڈنگ کی شکل میں ہو یا وہ لاٹری کی شکل میں ہو یا جو بھی شکل ہے اس کی۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔